تحریر اسدار چودھری۔ پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم فیروز خان نون کا عرصہ اقتدار 1 سال سے بھی کم ہے، مگر گوادر کی سلطان آف مسقط سے خریداری ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس وقت گوادر ایک ایسا مقام ہے جس پر ساری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ تاریخ میں 2 قوتیں ہی ایسی گزری ہیں جنہوں نے گوادر کی اہمیت کو پہچانا، برطانیہ اور اس کے بعد پاکستان۔ پاکستان کی خوشبختی ہے کہ گوادر اس وقت پاکستان کی ملکیت ہے۔ 12 اگست 1958 ایک تاریخ ساز دن تھا جب برٹش آرکائیوز میں ایک خط آتا ہے جس پر خفیہ کی مہر ثبت تھی۔ یہ خط گوادر کی پاکستان کو حوالگی سے متعلق تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ لندن میں جاری حالیہ ملاقاتوں کے بعد مسقط کے سلطان گوادر کو پاکستان کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ انہیں گوادر سے انخلا کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ برطانیہ کی گوادر میں دلچسپی اب پرانی ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا تعلق 19ویں صدی کے وسط اول سے ہے، جب افغانستان نے 1839 میں ان علاقوں پر حملہ کیا۔ اس وقت برطانوی حکومت نے ضرورت محسوس کی کہ وہ تربت اور ایران کے درمیان پورے خطے کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور گوادر کی تاریخی، سیاسی اور دفاعی اہمیت سے واقفیت حاصل کرے۔ گوادر پر پاکستان کی توجہ تقسیم ہند کے فوراً بعد ہی مبذول ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے قیام کے تقریباً 2 برس بعد سنجیدگی سے کوشش کی کہ یہ علاقہ اس کی تحویل میں آ جائے۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع اس ساحلی علاقے میں پاکستان کی دلچسپی کی وجوہات 2 تھیں: معیشت اور مضبوط دفاعی حصار۔ گوادر ان دونوں مقاصد کی راہ میں ایک بڑی دیوار کے طور پر حائل تھا۔ یہ دیوار صرف اسی طور پر گرائی جا سکتی تھی اگر یہ علاقہ پاکستان میں شامل کر لیا جاتا۔ اس ساحلی علاقے کی ایک بڑی بندرگاہ بننے کی قدرتی صلاحیت اس سے پہلے ہی سامنے آ چکی تھی، جب 1954 میں امریکی جیولوجیکل سروے نے گوادر کو ڈیپ سی پورٹ کے لیے بہترین مقام قرار دیا تھا۔ پاکستان اپنے قیام کے بعد اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے اقتصادی بحران سے دوچار تھا، جب وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے وسائل بھی نہیں رکھتا تھا۔ اسمگلنگ کی وجہ سے اس مسئلے کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس طرح سے قومی وسائل تیزی سے سکڑتے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں اسمگلنگ کا ایک بڑا مرکز گوادر کی یہی پرانی اور غیر ترقی یافتہ بندرگاہ تھی۔ اگرچہ یہاں ایک ایئرپورٹ بھی موجود تھا، لیکن اس کے استعمال کی نوبت بھی کبھی کبھار آتی تھی۔ اسمگلنگ کو روکنے کے لیے حکومت کے دفاعی ادارے نے پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان بحیرہ عرب کے اس ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ کوارٹر کے مقام تک، جو پاکستانی سرزمین کا آخری مقام ہے، ایک سڑک تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تاکہ ملک کا دفاع مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ پر بھی قابو پایا جا سکے۔ لیکن اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گوادر کی صورت میں حائل تھی، جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہی سبب تھا کہ حکومت پاکستان نے 1949 میں ہی گوادر کے حصول پر سنجیدگی سے توجہ دینی شروع کی۔ پاکستان نے گوادر کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ یہ کوششیں 1958 میں اپنے عروج پر پہنچ گئیں، جب پاکستان اور عمان کے درمیان ایک معاملے پر فیصلہ کن بات چیت ہوئی، جس میں اس خطے میں سابق قابض قوت اور عمان میں فوجی اڈے رکھنے والی طاقت برطانیہ نے دونوں ملکوں کی معاونت کی۔ یوں اس زمانے کی غیر ترقی یافتہ بندرگاہ پاکستان کا حصہ بن گئی۔ پاکستان میں گوادر کے انضمام کا اعلان اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم فیروز خان نون نے پارلیمان کے اجلاس میں کیا اور قوم کو بتایا کہ عمان کے سلطان سعید بن تیمور نے یہ علاقہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت بلا معاوضہ پاکستان کے حوالے کیا ہے، اور قوم کو بتایا کہ عمان کے سلطان سعید بن تیمور نے یہ علاقہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت بلا معاوضہ پاکستان کے حوالے کیا ہے، جو نسلی، لسانی، جغرافیائی اور تاریخی طور پر فطری طور پر پاکستان کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آئین کی دفعہ 104 کے تحت یہ علاقہ مغربی پاکستان میں شامل سمجھا جائے گا۔ اسے خصوصی حیثیت حاصل ہوگی، لیکن یہاں کے باشندوں کے حقوق ملک کے دیگر شہریوں کے برابر ہوں گے۔ پاکستان کے طول و عرض میں یہ اعلان
ایک بڑی کامیابی کے طور پر سنایا گیا اور ملک کے تمام حصوں میں چراغاں کر کے اس کی خوشی منائی گئی۔ گوادر کی آبادی بھی ان خوشیوں میں شامل تھی۔ عمان سے گوادر کا رسمی طور پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے سیکریٹری کابینہ آغا عبدالحمید سمندری راستے سے کراچی سے گوادر پہنچے تو وہاں کی مقامی آبادی بندرگاہ پر امڑ پڑی، جبکہ کشتی بانوں اور ماہی گیروں کی ایک بڑی تعداد نے گردن گردن گہرے پانی میں تیرتے ہوئے کروز تک پہنچ کر ان کا استقبال کیا۔ اگلے روز برطانوی قونصل جنرل نے آغا عبدالحمید کو وہ دستاویز پیش کیے جن کے ذریعے گوادر پاکستان کا حصہ قرار پایا۔ اس کے بعد گوادر کے ایڈمنسٹریٹر کی رہائش گاہ پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ پورے پاکستان میں گوادر کے حصول پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ عالمی شہرت یافتہ اخبار ٹائم نے ایک بڑا انکشاف کر دیا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو گوادر کا یہ قبضہ جذبہ خیر سگالی کے طور پر بلا معاوضہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے ایک خطیر رقم یعنی 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں۔ جریدے نے یہ انکشاف بھی کیا کہ حکومت پاکستان نے سلطان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر اس علاقے سے تیل نکالا گیا تو اس کی آمدن میں سے کچھ حصہ انہیں بھی دیا جائے گا۔ پاکستان کی تمام اخباروں نے اس خبر کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جس سے ملک میں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حکومت پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے قوم کو غلط معلومات فراہم کی اور انہیں اندھیرے میں رکھا گیا۔ اس ہنگامہ خیز صورتحال میں حکومت کچھ دنوں تک خاموش رہی، لیکن 24 ستمبر 1958 کے بعد گورنر مغربی پاکستان نواب مظفر قزلباش نے اپنے ایک پالیسی بیان کے ذریعے خاموشی توڑی۔ اس سے ٹائم میگزین کی خبر سے شروع ہونے والی بحث کا خاتمہ بھی ہوا اور اس معاملے میں ایک نیا پہلو بھی شامل ہو گیا، یعنی گوادر کے حصول کے سلسلے میں انڈیا کی دلچسپی سامنے آئی۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ درست ہے کہ پاکستان نے گوادر کے حصول کے لیے رقم ادا کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت بھی گوادر میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس نے اس کے حصول کے لیے عمان کے سلطان کو پاکستان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ معاوضے کی پیشکش کی تھی۔ بھارت نے اس مقصد کے لیے کئی ایسے ملکوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش بھی کی جو اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتے تھے۔ ان کے مطابق انڈیا کا موقف تھا کہ گوادر کی اکثریتی آبادی ہندو ہے، اس لیے پہلا حق ان کا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق انضمام کے وقت گوادر کی کل آبادی 20,000 تھی، جن میں صرف 1,000 ہندو تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ معاوضے کی پیشکش اور سفارتی حمایت کے حصول میں ناکامی کے بعد انڈیا نے آخری کوشش یہ کی کہ اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کروایا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت ہند نے وزیر اعظم فیروز خان نون کو ایک خط بھی لکھا اور مطالبہ کیا کہ استصواب رائے کے انعقاد کے لیے انڈین افسران کو بھی وہاں آنے کی اجازت دی جائے۔ نواب قزلباش کے دعوے کے مطابق حکومت پاکستان نے مطالبہ مسترد کر کے انڈیا کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ 29 اگست 1958 کو ایک اور خط مسقط کی وزارت خارجہ کی جانب سے برٹش آرکائیوز میں موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے 2 ستمبر تک 27 لاکھ پاؤنڈ کی رقم واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ جیسے ہی رقم ملے گی سلطان اس کے بعد گوادر کو پاکستان کی حوالگی شروع کر دیں گے۔ رقم ملنے کے بعد 8 ستمبر کو سلطان نے گوادر پاکستان کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے 2 طرفہ معاہدہ 8 دسمبر کو ہوا۔ یہ رقم آج کے حوالے سے تقریباً 3 کروڑ پاؤنڈز بنتی ہے اور آج کی کرنسی کے تبادلے کی شرح دیکھی جائے تو یہ 11 ارب 10 کروڑ روپے بنتی ہے۔ فیروز خان نون نے کامیاب سفارتکاری کے ذریعے گوادر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کروایا۔ آج گوادر کی بندرگاہ کی تعمیر کے بعد اس کی مالیت 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے، جو پاکستان کی معاشی طاقت کے ایک ستون کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ اگر فیروز خان نون یہ کام نہ کرتے تو شاید گوادر کا تنازعہ آج پاکستان کے لیے کشمیر کے تنازع سے بھی بڑا سردرد بن چکا ہوتا۔